قرآن مجید کا 8واں سورہ سورہ انفال۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ اور رسول کے لیے ہے، لہذا تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ لوگ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق بھی کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقتاً صاحب ایمان ہیں اور انہی کے لیے پروردگار کے یہاں درجات اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ جس طرح تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، اگرچہ مومنین کی ایک جماعت اسے ناپسند کر رہی تھی۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جیسے کہ موت کی طرف ہکائے جا رہے ہوں اور حسرت سے دیکھ رہے ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے بہرحال ہے، اور تم چاہتے تھے کہ وہ طاقت والا گروہ نہ ہو، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور کفار کے سلسلے کو قطع کر دینا چاہتا ہے تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل فنا ہو جائے، چاہے مجرمین اسے کسی قدر برا کیوں نہ سمجھے۔ جب تم پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں 1000 ملائکہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں جو برابر ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، اور اسے ہم نے صرف ایک بشارت قرار دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ جس وقت خدا تم پر نیند غالب کر رہا تھا جو تمہارے لیے باعث سکون تھی، اور آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا تاکہ تمہیں پاکیزہ بنا دے اور تم سے شیطان کی کثافت کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مطمئن بنا دے اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کر دے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں روب پیدا کر دوں گا، لہذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کے پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ اے ایمان والو، جب کفار سے میدان جنگ میں ملاقات کرو تو خبردار انہیں پیٹھ نہ دکھانا، اور جو آج کے دن پیٹھ دکھائے گا وہ غضب الہی کا حقدار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین انجام ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو جنگی حکمت عملی کی بنا پر پیچھے ہٹ جائیں یا کسی دوسرے گروہ کی پناہ لینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ بس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے قتل کیا ہے، اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگریزے نہیں پھینکے ہیں بلکہ خدا نے پھینکے ہیں تاکہ صاحبان ایمان پر خوب اچھی طرح احسان کر دیں کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے۔ یہ تو احسان ہے، اور خدا کفار کے مکر کو کمزور بنانے والا ہے۔ اگر تم لوگ فتح چاہتے ہو تو یہ فتح آ گئی، اور اگر تم جنگ سے باز آ جاؤ تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اگر دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی پلٹ کر آ رہے ہیں، اور تمہارا گروہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کام آنے والا نہیں ہے، اور اللہ ہمیشہ صاحبان ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سن بھی رہے ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ کچھ نہیں سن رہے ہیں۔
اللہ کے नजदीक बदतरीन जमीन पर चलने वाले वो बहरे और गूंगे हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते हैं। और अगर खुदा इनमें किसी खैर को देखता तो इन्हें जरूर सुनाता, और अगर सुना भी देता तो ये मुंह फिरा लेते और एराज से काम लेते। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहो जब वो तुम्हें इस अम्र की तरफ दावत दे जिसमें तुम्हारी जिंदगी है, और याद रखो कि खुदा इंसान और इसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है और तुम सब उसी की तरफ हाजिर किए जाओगे। और उस फितने से बचो जो सिर्फ जालिमीन को पहुंचने वाला नहीं है, और याद रखो कि अल्लाह सख्त तरीन अजाब का मालिक है। मुसलमानों, उस वक्त को याद करो जब तुम मक्का में कलील तादाद में और कमजोर थे। तुम हर आन डरते थे कि लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे, कि खुदा ने तुम्हें पनाह दी और अपनी मदद से तुम्हारी ताईद की, तुम्हें पाकीज़ा रोजी अता की ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा करो। ईमान वालों, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी अमानतों के बारे में खयानत न करो जबकि तुम जानते भी हो, और जान लो कि ये तुम्हारी औलाद और तुम्हारे अम्वाल एक आजमाइश है और खुदा के पास अजर अजीम है। ईमान वालों, अगर तुम तक़वा इलाही इख्तियार करोगे तो वो तुम्हें हक व बातिल में तफरके की सलाहियत अता कर देगा, तुम्हारी बुराइयों की पर्दापोशी करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा कि वो बड़ा फजल करने वाला है। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद करें जब कुफ्फार तदबीरें करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लें या शहर बदर कर दें या कत्ल कर दें, और उनकी तदबीरों के साथ खुदा भी उसके खिलाफ इंतजाम कर रहा था, और वो बेहतरीन इंतजाम करने वाला है। और इनका ये हाल है कि जब हमारी आयतों की तिलावत की जाती है तो कहते हैं कि सुन लिया, हम खुद भी चाहे तो ऐसा ही कह सकते हैं, ये तो सिर्फ पिछले लोगों की दास्तानें हैं। और उस वक्त को याद करो जब उन्होंने कहा कि खुदाया, अगर ये तेरी तरफ से हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या अजाब अलीम नाजिल कर दे। हालांकि अल्लाह इन पर उस वक्त तक अजाब ना करेगा जब तक पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान हैं, और खुदा इन पर अजाब करने वाला नहीं है अगर ये तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाले हो जाएं। और इनके लिए कौन सी बात है कि खुदा इन पर अजाब ना करे जबकि ये लोगों को मस्जिदुल हराम से रोकते हैं और इसके मुतवल्ली भी नहीं है। इसके वली सिर्फ मुत्तकी और परहेजगार अफराद हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत इससे भी बेखबर है। इनकी तो नमाज भी मस्जिदुल हराम के पास सिर्फ ताली और सीटी है। लिहाजा अब तुम लोग अपने कुफ्र की बिना पर अजाब का मजा चखो। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, ये अपने अम्वाल को सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं कि लोगों को राह खुदा से रोकें, तो ये खर्च भी करेंगे और इसके बाद ये बात इनके लिए हसरत भी बनेगी और आखिर में मखलूब भी हो जाएंगे। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, ये सब जहन्नुम की तरफ ले जाए जाएंगे, ताकि खुदा खबीस को पाकीज़ा से अलग कर दे और फिर खबीस को एक पर एक रखकर ढेर बना दे और सबको इकट्ठा जहन्नुम में झोंक दे कि यही लोग खसारा और घाटे वाले हैं। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग अपने कुफ्र से बाज आ जाएं तो इनके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर फिर पलट गए तो गुज़िश्ता लोगों का तरीका भी गुजर चुका है। और तुम लोग इन कुफ्फार से जहाद करो यहां तक कि फितने का वजूद ना रह जाए और सारा दीन सिर्फ अल्लाह के लिए रह जाए। फिर अगर ये लोग बाज आ जाएं तो अल्लाह इनके अमाल का खूब देखने वाला है। और अगर दोबारा पलट जाए तो याद रखो कि खुदा तुम्हारा मौला और सरपरस्त है, और वो बेहतरीन मौला और मालिक और बेहतरीन मददगार है। और ये जान लो कि तुम्हें जिस चीज से भी फायदा हासिल हो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार, ईताम, मसाकीन और मुसाफिरान गुर्बत ज़दा के लिए है। अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है और उस नुसरत पर है जो हमने अपने बंदे पर हक व बातिल के फैसले के दिन जब दो जमातें आपस में टकरा रही थी नाजिल की थी, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। जबकि तुम वादी के करीबी महाज पर थे और वो लोग दूर वाले महाज पर थे,
اور قافلہ تم سے نشیب میں تھا، اور اگر تم پہلے سے جہاد کے وعدے پر نکلتے تو یقیناً اس کے خلاف کرتے، لیکن خدا ہونے والے امر کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ، اور اللہ سب کی سننے والا اور سب کے حال دل کا جاننے والا ہے۔ جب خدا ان کو تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھلا رہا تھا کہ اگر زیادہ دکھلا دیتا تو تم سست پڑ جاتے اور آپس ہی میں جھگڑا کرنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس جھگڑے سے بچا لیا کہ وہ دل کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ اور جب خدا مقابلے کے وقت تمہاری نظروں میں دشمنوں کو کم دکھلا رہا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں کم کر کے دکھلا رہا تھا تاکہ اس امر کا فیصلہ کر دے جو ہونے والا تھا، اور سارے امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ ایمان والو، جب کسی گروہ سے مقابلہ کرو تو ثبات قدم سے کام لو اور اللہ کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح کامیابی حاصل کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ کمزور پڑ جاؤ اور تمہاری ہوا بگڑ جائے، اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے اور راہ خدا سے روکتے رہے کہ اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا اور کہا کہ آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ اس کے بعد جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلا اور کہا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ جب منافقین اور جن کے دلوں میں کھوٹ تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، حالانکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو خدا ہر شے پر غالب آنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ کاش تم دیکھتے کہ جب فرشتے ان کی جان نکال رہے تھے اور ان کے منہ اور پیٹھ پر مارتے جاتے تھے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو، یہ اس لیے کہ تمہارے پچھلے اعمال کا نتیجہ یہی ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو حال آل فرعون اور ان کے پہلے والوں کا تھا کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا تو خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا کہ اللہ قوی بھی ہے اور شدید عذاب کرنے والا بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے تئیں تغیر نہ پیدا کر دے کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جس طرح آل فرعون اور ان کے پہلے والوں کا انجام ہوا کہ انہوں نے پروردگار کی آیات کا انکار کیا تو ہم نے ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا کہ یہ سب کے سب ظالم تھے۔ زمین پر چلنے والوں میں بدترین افراد وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا، اور اس کے بعد وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور خدا کا خوف نہیں کرتے۔ اگر وہ جنگ میں تمہارے قبضے میں آ جائیں تو انہیں اور ان کے پشتبان سب کو نکال باہر کرو تاکہ عبرت حاصل کرے۔ اور اگر کسی قوم سے کسی خیانت یا بد عہدی کا خطرہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے عہد کو ان کی طرف پھینک دیں کہ اللہ خیانت کاروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور خبردار، کافروں کو یہ خیال نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ گئے، وہ کبھی مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تم سب ان کے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو، جس سے اللہ کے دشمن اپنے دشمن اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے سب کو خوف زدہ کر دو، اور جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے سب پورا پورا ملے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی چھپ جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو خدا آپ کے لیے کافی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اپنی نصرت اور صاحبان ایمان کے ذریعے کی ہے، اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں باہمی الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے،
لیکن خدا نے یہ الفت و محبت پیدا کر دی ہے کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا اور وہ مومنین کافی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جہاد پر آمادہ کریں۔ اگر ان میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو ہزاروں کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ کفار سمجھدار قوم نہیں ہے۔ اب اللہ نے تمہارا بار ہلکا کر دیا ہے اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ تم میں کمزوری پائی جاتی ہے، تو اگر تم میں 100 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو بحکم خدا 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کر رکھے جب تک زمین میں جہاد کی سختیوں کا سامنا نہ کرے۔ تم لوگ تو صرف مال دنیا چاہتے ہو، جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے، اور وہی صاحب عزت و حکمت ہے۔ اگر خدا کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو فدیہ لے لیا تھا اس پر عذاب عظیم نازل ہو جاتا۔ بس اب جو مال غنیمت حاصل کر لیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور تقوی الہی اختیار کرو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ہاتھ کے قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو جو مال تم سے لے لیا گیا ہے اس سے بہتر نیکی تمہیں عطا کر دے گا، اور تمہیں معاف کر دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے خدا سے خیانت کر چکے ہیں، جس کے بعد خدا نے ان پر قابو عطا کر دیا کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کر کے ہجرت نہیں کی، ان کی ولایت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک ہجرت نہ کرے۔ اور اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تمہارا فرض ہے کہ مدد کر دو، علاوہ اس قوم کے مقابلے کے جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ کفر والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور اگر تم ایمان والوں کی مدد نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور عظیم فساد برپا ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور ہجرت کی اور رائے خدا میں جہاد کیا اور پناہ دی اور نصرت کی، وہی در حقیقت واقعی مومن ہیں، اور انہی کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ اور قرابت دار کتاب خدا میں سب آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ اولیت اور قربت رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے۔